الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ آج ہمارے درمیان دو بڑے اہل علم موجود ہو۔ انشاءاللہ آج ہم ان مشائخ سے کچھ اہم سوالات کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے ڈائریکٹ سوالات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ شیخ ابوالقاسم صاحب سے یہ سوال ہے، انسان نیکی کرتا ہے اور ایک بہت بڑے طبقے کا یہ خیال ہے کہ انسان نیکی کرتے کرتے وہ رب یا رب کا حصہ بن جاتا ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے انسان رب میں داخل ہو جاتا ہے، یا اللہ بن جاتا ہے، یا نعوذ باللہ یا اللہ کے کچھ تصرفات ان کے نیکیوں کی وجہ سے، ان کی بزرگیت کی وجہ سے کچھ تصرفات کا حق ان کو مل جاتا ہے۔ ایسا ایک طبقے کا خیال ہے۔ شریعت اسلامیہ اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، وقال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، جو سوال آپ کے سامنے پیش کیا گیا بہت اہم سوال ہے، اور اس امر کے تعلق سے بہت ہی غلیظ، افسوسناک اور انتہائی خطرناک نظریات اور عقیدے پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر۔ پرانے زمانے سے یہ چیز ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک اہم ترین مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انس و جن کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، خالص عبادت کے لیے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق ہے اور مخلوق ہیں، اور خالق کا مخلوق کو پیدا کرنے کے تعلق سے عظیم مقصد ہے، جس کے لیے یہ انس و جن اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کیے۔ اس عظیم مقصد کا مذاق اڑاتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے نظریات اور عقیدے پیدا ہوئے جنہوں نے اس اہم ترین مقصد کو، جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، کل عدم کر دیا۔ یعنی اب عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس قدر غلو کیا کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اور وہاں سے ایک عقیدہ جو شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وحدت الوجود۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی وجود ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یعنی آپ ہیں، آپ بھی اللہ ہیں، میں ہوں، میں بھی اللہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شیخ، آپ نے کہا غلو کیا، مطلب کیا؟ غلو کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے کسی بھی مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں، عمل کے مسئلے میں، کہ آپ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس حد سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ جو ہے گمراہی در گمراہی پھنستے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے شریعت میں غلو سے ہم کو منع کیا گیا، یعنی ہم شریعت میں اپنے دین کے اندر عبادت کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جو حد ہماری شریعت نے، ہمارے رب نے
ہمارے رب نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ گمراہ اور ہلاک ہونے والی قوموں کے سبب کو جو ذکر کیا وہ غلو کا، ایاکم والغلو، اپنے آپ کو غلو سے دور رکھنا۔ یہ ایک اسلوب ہے عربی کا، جب کسی خطرناک چیز سے انسان کو متنبہ کرنا ہوتا ہے اور اسے دور کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِيَّا، یعنی بچو، بہت دھیان دو، اس لیے کہ بعد میں ایاکم کے بعد آنے والی چیز جو ہے وہ تمہاری بربادی کا بہت ہی خطرناک ذریعہ ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ یا بچو، یا اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جس چیز نے ہلاک کیا، جس نے برباد کیا، وہ غلو ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو شریعت کے عقیدے سے انحراف ہے، دوری ہے، گمراہی ہے، یا عمل کے میدان میں تجاوز ہے، اور جس کی جو مرضی کہہ رہی ہے وہ ذکر کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری عبادتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، اس کا سبب یہی دراصل ہے کہ ہم نے جو ہے شریعت کے متعین کردہ حد سے اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا۔ بہرحال میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کیا کوئی بندہ عبادت کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہو جائیں، یا اس حد تک پہنچ سکتا ہے، میری طرف سے اضافہ ہے، کہ وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ اب اسے عبادت کی ضرورت نہیں، وہ فنا فی اللہ ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر، گمراہ صوفیوں نے یہی کی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت اس حد تک کرو کہ یقین تمہارے پاس آ جائے۔ یقین کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، جہاں تک عبادت کرتے کرتے بندہ جب پہنچتا ہے تو پھر اب اس کے اوپر تمام جو واجبات تھے، فرائض تھے، عبادتیں تھیں، سب ساقط ہو گئیں۔ اب اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس طرح سے بھی چاہے زندگی گزارے، نہ اس کے اوپر کوئی حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، کسی چیز کی پابندی نہیں ہے اس پر۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے، سوسائٹی میں۔ مختلف الفاظ، مختلف عبارتیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مجذوب ہے، جسے اگر ہم کہنا چاہیں شریعت کی نظر میں کہ جس کو کیا کہتا ہے نہیں پتا ہے، کیا کرتا ہے نہیں پتا، حلال کا نہیں پتا ہے، حرام کا نہیں پتا ہے، ہم اپنی اصطلاح میں اور شریعت کے اصطلاح میں کہنا چاہیں تو اس مجذوب کو ہم پاگل کہیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک اصطلاح، یعنی آپ اگر دیکھیں گے، غور کریں گے تو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ ایسے بھاری بھرکم الفاظ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ آپ انہی الفاظ کے چکر میں اصل حقیقت سے دور ہو جائیں گے۔ اب یہ مجذوب کہہ کے ایک بہت بڑا ہوا تیار کیا کہ یہ کوئی ایسا مقام ہے یا ایسے مقام پر پہنچنے والا شخص ہے جو کہ کوئی یعنی کوئی شاذ اور نادر ہی پہنچ سکتا ہے، جس کے پیچھے بہت زیادہ محنتیں، بہت زیادہ کوششیں ہوں۔ بہرحال تو یہ عبادت کرتے کرتے خالق مخلوق ہو جائے، مخلوق خالق ہو جائے، اور ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں نے جو ہے، اہل علم نے اس کو واضح کیا ہے کہ دو قسم کے عقیدے اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں آئے، ایک عقیدہ اتحاد کا اور ایک عقیدہ حلول کا۔ اتحاد کہتے ہیں اس اصطلاح میں، عقیدے کی اصطلاح میں، کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے تھی جو ہر شے میں مکس ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ، شکر ہے اور پانی ہے، شکر کو پانی میں مکس کر دیں تو ایک ہو گئی وہ۔ تو اسی طرح سے اتحاد ہے، اتحاد کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین بندوں میں یا تمام مخلوقات میں مکس ہو گیا ہے، ایک دم بالکل ایک ہی، ہر چیز اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد، اس عقیدے کے بعد آپ دیکھیں گے تو پھر اب عبادت کا معاملہ ختم ہے۔ اسی لیے صوفی
حسین بن منصور الحلاج، آپ نے سنا ہوگا منصور حلاج کا واقعہ، اور قتل بھی کیا گیا بندہ. وہ کیا کہتا تھا ما فی الجبۃ الا اللہ. جبہ جانتے ہیں نا آپ لوگ جو پہنتے ہیں، تو وہ یہ کہتا تھا کہ جبے میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یعنی اس نے کیا وعدہ کیا کہ میں اللہ ہوں، اس درجے تک میں پہنچ گیا. دوسرا یہ کہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک چیز کسی چیز میں داخل ہو گئی، جس کو فلول کہتے ہیں. اور یہ ابن عربی صوفی کا مشہور عقیدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ الرب عبد والعبد رب. یہ سب فلسفے ہیں، ہندوانہ فلسفے، یہودیانہ فلسفے، رافضیت سے لیے ہوئے یہ عقیدے کہ رب بندہ ہے اور بندہ کیا ہے؟ رب ہے. یا لیت شعری من المکلف. تو جب رب بندہ ہو گیا اور بندہ رب ہو گیا تو اب عبادت کا مکلف کون؟ یعنی کوئی مکلف نہیں ہوا. یہ فلسفے ہیں. جب کہ آپ قرآن پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے، تو یہ عقیدہ بڑا واضح ہے کہ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ انس و جن اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مخلوق ہیں. خالق اور ہے اور مخلوق اور ہے. اور ہم انس و جن کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. تو اس عقیدے نے عبادت سے انسان کو دور کر دیا، اور اللہ رب العالمین کا جو مقام تھا، جو شان تھی، جو عظمت تھی، کو اتنا برباد اور ملیہ میٹ کر دیا کہ اب اللہ کی گویا کوئی عظمت نہیں رہی. اس لیے کہ جب اللہ ہر چیز میں حلول کر گیا یا ہر چیز میں مکس ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے، تو پھر معاملہ ختم ہے. پھر ہم جو اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تکبیر کرتے ہیں، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کا کوئی مطلب اور کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے بہت ہی باطل اور بہت ہی خطرناک، اور اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہیں. اس لیے کہ اللہ جیسا جب کوئی ہے ہی نہیں تو آپ مثال کیسے اللہ کو سمجھ نہیں سکتے. آپ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ رب العالمین کی حقیقتوں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری عقل ہی نہیں ہے اس لائق اس دنیا میں کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقائق کو، جو حقیقتیں ہیں، ان کو جان سکیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم نے انبیاء اور رسول کے ذریعے، اور یا پھر اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں جو نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی معرفت کی، اللہ رب العالمین کی پہچان کی، اس کے ذریعے ہم نے پہچانا ہے. تو اس لیے اگر اسلام کا نظریہ اس تعلق سے، اس عقیدے کے تعلق سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب جب اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ جتنے بھی فلسفے، حلول، اتحاد خالق مخلوق ہو گیا اور اس طرح کے، یہ تو سارے کے سارے باطل ٹھہرے. اور پھر آپ قرآن کریم میں آیتیں پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو جب اللہ ہی ہے، میں اللہ، آپ اللہ، تو پھر اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ اللہ کسی کو نہیں حکم دے رہا. اور پھر جب یہ عقیدہ کہ عابد اور معبود دونوں ایک ہی ہیں، خالق اور مخلوق دونوں ایک ہی ہیں، تو پھر ہم یہ جو تاریخ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور جبریل امین وحی لے کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو وحی کر رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کا تو کوئی مقصد ہوا نہیں. جب اللہ ہی ہے تو پھر وہ وحی کون لا رہا ہے؟ یعنی اللہ ہی اللہ کے پاس وحی لے کے آ رہا ہے. تو انتہائی باطل اور انتہائی برا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنا تعارف معبود کے طور پر کیا ہے، خالق کے طور پر کیا ہے، مالک کے طور پر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف ہر قسم کے نفع اور نقصان جس کے ہاتھ میں، اس کے طور پر کیا ہے. اس لیے اگر ہم اللہ کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن بہت غور سے سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھنا پڑے گا. اس کی تفسیر ہم اپنی مرضی سے اس طور پہ اس کی تفسیر نہیں سمجھیں گے کہ ہم خواب میں لیٹے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے جو ہے کشف ہو گیا. نیند میں اس کی تفسیر ہمیں یہ بتائی گئی. خوابوں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے ہیں، نہ کوئی عقیدہ. اگر ہم خواب میں کوئی چیز دیکھتے بھی ہیں
اور پھر اس کو جاننا چاہتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہمارے سامنے قرآن اور حدیث موجود ہے اور اہل علم کی تفسیر اور توضیح موجود ہے۔ اگر مطابقت ہے تو خوشی کی بات ہے، لیکن اس پر کوئی چیز قائم نہیں ہو سکتی، کوئی امر جو ہے اس پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ ہے انتہائی خطرناک ہے کہ خالق مخلوق ہو گیا، اپنی عبادت اپنی ریاضت کے طور پہ یا مجذوب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، یہ قرآن کریم نے بہت واضح طور پر کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت واضح طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے عقائد سے بچانا ضروری ہے، ورنہ اگر یہ ہمارا عقیدہ اس طرح کا رہا تو پھر ہماری عبادت کا کوئی مطلب نہیں نکلا۔ گویا ہم ہی رب ہیں اور ہم ہی اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہم ہی رب ہیں اور ہم ہی اپنے آپ کو حکم دے رہے ہیں، ہم ہی رب ہیں اور ہم ہی گناہ سے بچ رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو انہی گمراہ لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے۔ باقی ایک سمجھدار عقل مند جو واقعی اللہ نے جو اس کو صحیح عقل دی ہے اس عقل کے مطابق سمجھے تو یہ سارے کے سارے فلسفے ہیں، گمراہی ہیں، جنون ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور ربط و ضبط نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ شیخ، اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ کہ خالق خالق ہے اور مخلوق خالق کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ان کا بھی تو کوئی ایک مقام ہونا چاہیے، یعنی ہم ان کی قبروں پر جائیں، ان کی زیارت کریں، یا ان سے جو ہے فائدہ اٹھائے، یا وہ ہمارے کل کے دن سفارشی بن سکے۔ اس کے معاملے میں اس مسئلے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ جی 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 جی، یہ بھی باب بڑا ہی اہم باب ہے، اور اس تعلق سے بھی ہماری امت کے اندر، امت اسلامیہ کے اندر جو ہے کافی غلط فہمی اور کافی گمراہی ہے کہ ہمارے درمیان جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، ہم نے وہ جو ابتدا میں غلو کا لفظ آیا تھا، ان میں غلو کرتے ہوئے انہیں حاجت روا، مشکل کشا اور اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے والا انسان اس حجت کے ساتھ ہم نے بنایا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ ایک عالی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس عالی مقام پر پہنچنے کے بعد وہ ہمارے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ اس طور پہ بن جاتے ہیں کہ گویا یہ ہیں تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، پھر ہماری ہر بگڑی یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی بن جائے گی۔ لیکن کیا یہ چیز حقیقت ہے؟ کیا یہ چیز سچ ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ چیز سچ ہے؟ بھئی کوئی اگر بزرگ ہے، کوئی اگر نیک ہے، کوئی اگر صالح ہے، اس کا ظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا کہ واقعی اللہ کے ہاں مقبول، اس کی عبادت مقبول ہوئی، اس لیے کہ جب تک کسی بھی اللہ کے بندے کی عبادت مقبول نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں، تب تک وہ ولی اللہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں کہ کون بندہ اللہ کے ہاں مقبول اور کون بندہ مردود ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے نماز عشاء ادا کی، ٹھیک ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نامہ اعمال میں قبول کرتے ہوئے اس عبادت کو ریکارڈ کر لیا؟ ہے کوئی کہنے والا؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہماری امید اللہ سے ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں سلف صالحین کے تعلق سے ذکر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے تعلق سے 6 مہینے تک وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کی نعمت عطا فرما دے، تاکہ ہم اس مبارک مہینے میں تیری عبادت کر سکیں، تیرا ذکر کر سکیں، تراویح پڑھ سکیں، قیام اللیل کر سکیں، جو نیکی کے کام ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہیں، سب کر سکیں، اس لیے کہ رمضان المبارک بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ تو وہ دعا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا تھا تو وہ خوش نہیں ہوتے تھے کہ میں نے میں تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا، اور اب میرا کیا کہنا، میں نے نماز بھی پڑھی ہے، 5 وقت کی پابندی بھی کی ہے، صدقہ بھی کیا ہے، خیرات بھی کیا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، کوئی وقت میں نے ضائع نہیں ہونے دیا، پورا رمضان میں نے بھرپور پڑھا ہے۔ یہ سلف صالحین جن کی صالحیت کے بارے میں شک نہیں، جن کی ولایت کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے،
رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ اس بات کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو کچھ میں نے رمضان میں تجھے راضی کرنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں مختلف شکلوں میں پیش کی ہیں، اللہ تو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک دعا کر رہے ہیں اللہ تو قبول کر لے۔ یہ اللہ کے نیک اولیاء ڈر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ یہ جو شیخ نے سوال کیا یہ دراصل جو ہے اللہ کے اولیاء کے باب سے لوگ داخل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی پناہ ہے کیا کیا چیزیں گڑھی جاتی ہیں اور کیا کیا کرامتیں بتائی جاتی ہیں ان کے تعلق سے، اس لیے کہ اہل باطل کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے ذہن کی اپج سے اور اپنے دماغ سے ایک مسئلہ لاتے ہیں، ایک عقیدہ کھڑا کرتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث رسول میں نہیں ہے، صحابہ کرام سلف صالحین کے عقیدے میں نہیں ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو لانے کے بعد پھر قرآنی نصوص احادیث کو کیسے بھی کر کے توڑ کے مروڑ کے اپنے عقیدے کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہکی تفسیریں، بہکے ترجمے، جب ان سے آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ جو آپ نے تفسیر سمجھی ہے صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی سمجھا ہے، تو پھر وہ نہیں پروف کر سکتے ہم کسی بھی صورت سے۔ تو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان کی راہ پہ ہوں، ان کا ایمان صحیح ہو، ان کا عقیدہ صحیح ہو، تقوی کی راہ پہ ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا لہم البشرا، اس کے لیے بشارت ہے۔ اولیاء اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار تلاوت سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لہم البشرا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے؟ ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ محنت کس نے کی ہے؟ انہوں نے۔ آپ یہاں پر جو ہے ڈیوٹی کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اور اس ڈیوٹی کے عوض میں جو آپ کو ملتا ہے تو کمپنی آپ کو دیتی ہے یا کسی آپ کے رشتہ دار کے پاس بھیج دیتی ہے؟ آپ کو دیتی ہے نا محنت، اور اگر آپ کے رشتہ دار کے پاس بھیج دے تو آپ کو نہ دے، اور کیا آپ کے رشتہ دار ہی تو ہیں، تو آپ کیا ہے خوش رہیں گے، ڈیوٹی کریں گے، بلکہ اور پابندی سے کریں گے، یا ڈیوٹی بند کر دیں گے؟ ڈیوٹی بند کر دیں گے۔ تو انہوں نے محنت کی ہے تو اس کا بینیفٹ اس کو ملے گا، ہم کو ملے گا۔ تو اب ہم ان سے ایسا عقیدہ، سب سے پہلی چیز تو ہمیں پتہ نہیں اس کی جو ہے کون اللہ کے یہاں مقبول ہے اور کون مقبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی کے حدیث ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، بدری صحابہ سے بیعت الرضوان میں ان کے تعلق سے نصوص ہیں، تو ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل سے قبول کرے۔ تو اس لیے اگر کسی کا ظاہر نیک اور صالح ہے، اور دیکھیے ہمارے معاشرے میں الامہ والحفیظ، ہمارے معاشرے میں ولی اس کو سمجھا جاتا ہے جو شریعت کا دشمن ہے، نماز نہیں پڑھتا، بلکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں جس کو لوگ ولی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، وہ اپنی زبان سے گالیاں دیتے ہیں۔ شکل دیکھ لو تو اگر رات میں کہیں دیکھ لیں آپ وہ شکل تو آپ بھوت سمجھ کے بھاگ جائیں گے، لیکن ان کو ولی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے مکلف کیا ہے کہ جو بھی عبادت کر رہا ہو، نماز اور دین کا پابند ہو، آپ اس کو ولی سمجھو۔ اللہ نے کہا ہے ہم سے؟ نہیں کہا ہے۔ اور ہر دین پر، ایمان پر، تقوی پر اور صحیح عقیدے پر چلنے والا شخص اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ مخلص ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ولایت کسی خاص طبقے کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، سب سے عظیم مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر جب مصیبت اور پریشانی بڑھی تو صحابہ کرام نے کہا کہ قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غوث طلب کرتے ہیں۔ غوث کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور کوئی نہیں مدد کر سکتا. ایسی مدد جو بندے کی قدرت میں نہیں ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا اس میں. تو ایسی چیز کسی غیر سے طلب کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی, غوث مجھ سے نہیں طلب کر سکتے ہو. غوث کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. انما یستغاث باللہ, غوث اللہ کا حق ہے, اللہ سے مانگا جائے گا. اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ ہاں آؤ کیا پریشانی ہے, آؤ ہم حل کرتے ہیں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دیکھیں, اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تب تو دیں گے دوسرے کو, اور آپ کا ہاتھ خالی ہے تو کیا کریں گے؟ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, اللہ کے علاوہ میں خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں ہے. اللہ جو دے گا, اللہ جو کرے گا, اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملنے والا ہے اور ملا. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر اللہ کے نبی کے بعد کون ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مختار کل ہے, حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, اور ہمارے مسائل کا حل اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں, بشری اور انسانی تقاضے کے مطابق اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اسے ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. لیکن غیر بشری جو اللہ کی ربوبیت, اس کی الوہیت کے ساتھ خاص ہے, اس کے اسماء و صفات کے ساتھ خاص ہے, اس میں اگر ہم یہ کہتے کہ اللہ کا ولی ہے اس لیے اس کے اندر یہ خاص صفت آ گئی ہے, تو یہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے, یہ باطل عقیدہ ہے, گمراہ عقیدہ ہے. اس لیے ہمیں بزرگوں اور ولیوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنے عقیدے کو برباد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنی امیدیں اس امید کے ساتھ جوڑنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہر چیز کا حل ہے, ہر مشکل کشائی ہر چیز کے اللہ کے ہاں ہے, ہر نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اور یہ توحید کا تقاضا ہے, ہم موحد بن ہی نہیں سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. الحمدللہ. آئیے اب ہم دکتور صاحب سے ایک سوال لیتے ہیں. شیخ, آج کے دور میں مسلمانوں کے درمیان ایک فضا عام ہوتے جا رہی ہے کہ برتھ ڈے, میرج ڈے, ویلنٹائنس ڈے اور نہ جانے اس نوعیت کے کتنے ایسے ایام ہیں جو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. اس نام سے کوئی نہ کوئی عید, کوئی نہ کوئی تقریب منائی جا رہی ہے. شریعت اسلامیہ اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد, اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کے اندر معتبر علماء کرام کے زیر نگرانی دین اسلام کی فضا قائم کرنے کی توفیق بخشی ہے. اس کے اوپر جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے بہت ہی کم ہے. میرے ساتھیو, یقیناً دین اسلام کو حاصل کرنا دنیا حاصل کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل اور زیادہ اہم ہے. رب کریم کا شکریہ ادا کیجئے کہ یہاں جو دین کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ شامل ہوئے ہیں. یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. یہاں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا معمولی نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سبھوں کی حفاظت اور رحمت کے لیے فرشتوں کو آپ رکھا ہے.
گویا کہ فرشتوں کی زیر نگرانی اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر بیٹھنا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت کو خالص کر لیجئے. اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی خوشنودی ہے اور یہ توفیق ہے. لہٰذا جہاں کہیں بھی جب بھی اس طرح کی مجلس رچائی جائے تو آپ لوگ ضرور بھی ضرور اپنے دین کی اصلاح اور سیکھنے کے غرض سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے یہاں تشریف لائیے. پہلی بات تو یہ ہے. سمجھیے آپ بڑی خوش نصیبی رکھتے ہیں, بہت بڑے خوش نصیب ہے آپ کہ یہاں اللہ کے توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جو بھی سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمارے علماء کرام کچھ تفصیل سے جواب دینے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ جو سوال کیا گیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں اور اسی سوال کے تحت کچھ دین کی باتوں کو بھی آپ سمجھ لیں. اور انشاءاللہ جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دو طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ جو سوال ہے اس کو بھی سمجھ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ عادات اور تقالید یا اپنے معاشرے میں کیے جانے والے جو کلچرز ہیں آپ کے سامنے آ جائیں تو اس کا ہی جواب آپ خود سے ڈھونڈ سکیں. گویا کہ انشاءاللہ یہاں جب بیٹھیں گے اور علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے تو پھر اپنے دین کو خود سیکھ لیں گے. اور کہیں ایسا موڑ آ جائے زندگی میں جہاں پر کسی عادت کے تعلق سے آپ کو حکم نہیں معلوم ہے, اس طریقے سے جو بیٹھ کے آپ سیکھ کے جائیں گے تو وہ حکم انشاءاللہ آپ خود سے بھی نکال سکتے ہیں. تو اب چلیے جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور دیکھیے انشاءاللہ آخر میں شرط یہ ہے کہ بڑے غور سے سنیے. جو میں جواب دینے والا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے اور پھر اس کا جواب آپ خود تلاش لیں گے, میں نہیں بتاؤں گا. آخر میں آپ لوگ انشاءاللہ خود مفتی ہو جائیں گے. ایسا جواب میں دینے والا ہوں کہ آپ خود مفتی ہو جائیں گے اور مفتی کے ساتھ ساتھ جو سوال کیا گیا ہے اس کے علاوہ میں سوال کروں گا تو آپ خود جواب دیں گے. اس کو کہتے ہیں دین سیکھنا. یقیناً جو آپ نے ٹائم نکالا ہے اس کو سیکھنا کہتے ہیں, کچھ سیکھ کے جائیے. جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے اسی مسجد کے اندر میرا عنوان تھا قرآن کریم کی فضیلت اور عظمت کے تعلق سے. تو جب محاضرہ ختم ہوا, پروگرام ختم ہوا تو بہت سارے لوگ پروگرام ختم ہونے کے بعد سوال کرنے لگے کہ آج میں سمجھا کہ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ صرف یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے. تو جب اس کی نیت سیکھنے کی ہو گئی وہ رب کا بھی کرم ہوا, وہ سیکھ کے گیا. لہٰذا جب بھی آپ دینی مجلس میں جائیں تو پروگرام میں جا رہے ہیں کسی نیت سے مت جائیے, سیکھنے کی نیت سے جائیے. جب آپ اپنے لیے مخلص ہو جائیے گا اور اللہ کی خوشنودی کی نیت کر لیجئے گا تو اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کے ساتھ آئے گی. اسی کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جو جواب دے رہا ہوں اس کو قاعدے سے سنیے اور سیکھ کے جائیے اور آخر میں آپ خود جواب بتائیں گے. دیکھیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب شروع کرتے ہیں. ایک دم قاعدے سے سنیے آپ لوگ. آخر میں آپ ہی لوگوں سے پوچھوں گا اور آپ ہی لوگ دیکھیے قاعدے سے جواب دیں گے. جو جواب دیں گے اس کے لیے انعام ہے. دنیا کا انعام کیا ہے؟ اللہ کے پاس انعام ہے. انشاءاللہ مرنے کے بعد تو بہت بڑا انعام ملنے والا ہے آپ لوگوں کو, اس لیے کہ یہاں آپ دین سیکھ رہے ہیں اور عقیدہ سیکھ رہے ہیں. تو شروع کریں جواب کو. سب سن ہے قاعدے سے, ذہن بالکل فری ہے. الحمدللہ. اب چلیے شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک آئیڈیل بھیجا. انسانوں, میں نے تمہیں پیدا کیا اور زندگی کیسے گزارو گے اس کے لیے میں نے تمہارے پاس ایک آئیڈیل کو بھیجا. آئیڈیل مینس
रसूल को भेजा, उन रसूलों को मैं वही के जरिए जिंदगी गुजारने का तरीका बताऊंगा और तुम लोगों के ऊपर वाजिब है कि उस रसूल की पैरवी करोगे। और जितने भी रसूल आए तमाम रसूलों की तुम पैरवी करोगे, जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी हम लोगों के ऊपर भी वाजिब है कि उन्हीं की तरह हम जिंदगी गुजारेंगे। दो बात हो गई। एक बात यह कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और पैदा करने के साथ साथ हमको जो जिंदगी दी उस जिंदगी को गुजारने के तरीके को सीखने के लिए हमारे पास एक आइडियल और रसूल को भेजा और कहा उस रसूल की जिंदगी की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारना। दो बात हो गई। फिर उन रसूलों या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल हैं, हमारे लिए आइडियल हैं, जैसे कि अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे आइडियल कौन है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम लोग जो हैं हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है। हम में से किसी ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है। तो फिर जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट जिंदगी गुजारने के तरीकों को सीखा उनको भी हमारे लिए आइडियल बना दिया। तो गोया कि हमारे कितने आइडियल हो गए? दो। एक हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा किराम। इसलिए कि उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट इल्म हासिल किया और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को सीखा। तो जिस तरीके से उन लोगों ने सीखा उससे बेहतर तरीक़ा और किसी का नहीं हो सकता है। और यही हक़ का मेयार है कि आप अल्लाह की बात मानें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानें और जिस तरीके से सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह को अमल करते हुए देखा उनकी समझ और उनके फ़हम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। तीन चीज़ें हमारे पास जो हमारे लिए आइडियल है। ठीक है। अब उस ज़माने के अंदर हम देखते हैं कि क्या जो सवाल किया गया है बर्थडे, एनिवर्सरी डे जिसको सालगिरह कहते हैं, या वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, अब पता नहीं कितने डे होते हैं, उतना डे हमको पता भी नहीं है। तो इन तमाम डेज का ताल्लुक या उसका वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था? अब आप लोग बताइए, था? जब इन तमाम डेज का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, वजूद में ये सब सारे डेज नहीं थे और नहीं सहाबा किराम ने ये अमल किया है, तो फिर हमारे लिए आइडियल हुआ? नहीं हुआ। तो गोया कि जो हमारे लिए आइडियल है ही नहीं, तो फिर इसका मानना सही है या गलत है? माशाअल्लाह, देखिए आप सब के सब मुफ्ती हो गए। तो अब ये बात आई कहाँ से? अब ये बात वाज़ेह तौर पे है कि ये गैर मुस्लिमों ये आदात हैं, ये उनके तकालीद हैं, ये उनके कल्चर्स हैं जो लोग मनाते हैं और हमें उनकी मुखालफत का हुक्म दिया गया है, न कि इत्तिबा करने का। मानने का किसका हुक्म दिया गया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन डेज का एहतमाम नहीं किया और नहीं इनके बाद सहाबा किराम ने इन डेज का एहतमाम किया, तो लिहाजा हमारे लिए भी इन डेज को मनाना दुरुस्त नहीं है। तो पता चला कि ये जब इस्लामिक कल्चर नहीं है तो फिर गैरों का कल्चर है। जब गैरों का कल्चर है तो गैरों का कल्चर हम नहीं मना सकते हैं, हम नहीं बनाएंगे। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। ये अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को दुरुस्त और सही करार दिया है। गालिबन ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। ये कहा मन तशब्बह बिकौमिन, ये जिस शख्स ने किसी कौम की तकलीद को इख्तियार किया या उनके आदात को इख्तियार किया
یا ان کی عادات کو اختیار کیا یا ان کے افعال کو اختیار کیا یا ان کے اقوال کو اختیار کیا یا ان کے لباس یا کلچرز کو اگر اس نے اختیار کیا تو فہو منہم، تو وہ اسی میں سے ہے۔ تو جب ہمارے اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، غیر مسلموں کی عادات اور تقالید سے اس کا تعلق ہے، وہ کہ اگر ہم مناتے ہیں اس وعید کے، اس حدیث کے وعید میں ہم داخل ہو جائیں گے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور کہا کہ فہو منہم، جو حشر، غور کیجئے فہو منہم کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو حشر ان کا ہوگا، غیر مسلموں کا جو حشر ہوگا، تو اگر ان کی عادات کو، کلچرز کو اپناتے ہیں تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ میں اس کا اور تفصیل سے جواب دے سکتا تھا ایک ایک کر کے کہ آخر یہ کلچرز آیا کیسے، جیسے اینیورسری ڈے یا ویلنٹائن ڈے یا پھر مدرس ڈے، یہ ایک تاریخ ہے جو ایک خاص موقع سے وہ لوگ مناتے ہیں۔ اس کا بھی بہت لمبا چوڑا اس کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک اجمالی طور پہ ہے وہ سمجھ گئے۔ اب یہاں پر کیا سبق ملا کہ اب اس کے علاوہ جو بھی سوال کیا گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیز آئیں گے اس کا حکم کہاں تلاش کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کرام کی سیرت میں۔ اگر اس کا تعلق ہمیں مل جائے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر نہ ملے تو ہم اس سے رک جائیں گے تاکہ غیر قوموں کی تشبیہ یا اس کی تقلید ہم سے نہ ہو جائے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو، بلکہ ہم پسند یہ کرتے ہیں کہ ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ ہو۔ صحیح یا غلط؟ بات واضح ہے؟ اب آپ لوگ بھی مفتی ہو گئے، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ شیخ نے بڑا اچھا تشفی بخش جواب دیا۔ ایک بات یہ ہے دکتور صاحب سے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کئی مذہبوں کا کلچر ہے، ایسے میں بچے ہیں ہمارے دیگر مذاہب کے رسم و رواج میں شامل ہوتے ہیں، جیسے دیوالی میں پٹاخوں کا جلا لینا، یا اسی طریقے سے ایسے بہت سارے عیدیں آتی ہے اس میں کچھ چیزیں منوا لینا، یا پھر جو ہے اس موقع سے ان لوگوں کو مبارکبادی پیش کرنا، یا اس موقع پر ان کی بھیجے ہوئے کچھ غذائیں ہم کھا لینا۔ اس طرح کا ہمارا ماحول ہے، ہمارا کلچر ہے۔ ایسے وقت میں شریعت اسلامیہ کہاں تک ہمیں گنجائش دیتی ہے؟ شیخ صاحب کا سوال بالکل واضح ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا سوال تھا، اور پہلا سوال کے اندر جو ہم لوگوں نے بنیادی چیزوں کو سیکھا، ان بنیادی چیزوں کو سیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 80% جواب آپ لوگوں کو مل چکا ہے۔ 80% جواب آپ لوگوں کو مل چکا ہے۔ اب اس کا جواب آپ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ جو عادات یا تقالید، چاہے وہ دینی طور پہ ہو یا پھر ان کے خاص کلچرز ہوں، اگر ہمارے یہاں منایا جاتا ہے تو ہم لوگ اس سے دور رہیں گے تاکہ ہم وعید میں نہ آئیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حشر زمرے میں ہم لوگ نہ آئیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک اور مزید 2 بات کہنے والا ہوں۔ ان 2 باتوں کو اگر آپ نے سیکھ لیا تو بہت سارے پرابلمس آپ کے دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے، سیکھ کے جائیے۔ آپ کے بہت سارے پرابلمس یا جو مشکل ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ دیکھیے اسلام کا جو حکم ہے وہ واضح ہے۔ کیا واضح ہے؟ کہ جو ہمارا دین ہے ہمارا دین ہے، ہم اس دین سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور اس دین کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو دینی اور توحید کا معاملہ ہے، اس میں کسی طرح کا کمپرومائز درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔
اب ایک طرف بات ہے دین کی، دوسری طرف بات ہے اس معاشرے کی جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں. بات واضح ہے؟ شاید کہ یہی دو چیز ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کو اگر قاعدے سے سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے آپ کے مشکلات دور ہو جائیں گے. تو دین کا جہاں تک معاملہ ہے اور خاص کر توحید اور عقیدے سے اس کا تعلق ہے تو اس میں کسی بھی طرح کا کمپرمائز درست نہیں ہے. اب رہی بات کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے مسلم کے علاوہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ تو سب سے اوپر آپ سمجھئیے کہ دین کی حفاظت کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس دین کی حفاظت کرنا جہاں تک آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ کے بچوں کے تعلق سے ان کی تربیت اور ان کی دین کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ان کے مسئول آپ ہیں. تو ان کو جیسے شیخ نے کہا کہ وہ پٹاخے وغیرہ چھوڑتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا ہے، ان چیزوں سے اپنے بچوں کو آپ دور رکھیں. یہ ذمہ داری اپنے تئیں اور بچوں کے تئیں ہم کو اپنے گھر میں ادا کرنی ہے. اب رہی معاشرے کی، جس میں ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے نن مسلم لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر بس ایک ہی بات ہے، یہ دینی معاملات کے اندر ہم شامل نہیں ہوں گے. دینی معاملات کے اندر ہم شامل نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایک انسانی معاملات ہے تو وہ انسانی معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کوئی پڑوسی ہے تو پڑوسی کے تعلق سے کہا حسن سلوک کیا جائے. اگر ہم جو کھانا پکاتے ہیں تو شوربہ کو ہم زیادہ کر دیں تو اس شوربہ کو زیادہ کر کے ہم پڑوسی کو بھی دیں گے، ان کو مدد کی ضرورت ہے وہ مدد کریں گے. لیکن دینی معاملات کے اندر ہم واضح ان کو بھی بتا دیں گے بھائی جہاں تک ہم لوگ کا ایک پڑوسی ہونے یا معاشرے میں رہنے کی جہاں تک بات ہے تو ہم سب ایک ساتھ مل جل کر کے ہیں. لیکن چونکہ دینی معاملات میں نہ آپ ہمارے مسجد میں آتے ہیں تو پھر ہم کیسے آپ کے یہاں جو آپ کی دینی کلچر سے اس میں جائیں گے؟ تو یہ درست کسی بھی صورت میں نہیں ہے. ہاں البتہ دنیاوی معاملات ہے، اگر ان کو کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش آ گئی دنیاوی معاملات میں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن دینی معاملات میں لکم دینکم ولی دین. امید کیے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس میں اگر کوئی اختراع ہے یا تفصیل ہے تو انشاءاللہ ہمارے بڑے شیخ موجود ہیں، اس میں اضافہ کریں گے. اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ جہاں تک انسانی اقدار کی بات رہی، ماشاءاللہ بہت واضح کر دیے کہ ہم جو ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں، چاہے ہمارا پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن وہاں اس کے اچھے برے میں ہم ساتھ رہیں گے. مگر جہاں مسئلہ آیا، عقیدے کا مسئلہ آیا، شریعت کا مسئلہ آیا، تو وہاں ہمیں اپنی شریعت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. وہاں ہمیں اپنی شریعت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. اب اگلا سوال جو ہے ہم شیخ ابو القاسم صاحب سے، کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہم عوام کو یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ شادی بیاہ کا موقع ہے یا کسی کاروبار کا موقع ہے تو وہ فال کھلانے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیے ہم فلاں صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والا جو بھی معاملہ ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، شادی بیاہ ہو، اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا شر ہے، ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے. بلکہ ہم اپنے علاقوں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا ہاتھ دیتے ہیں، ہاتھ دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آپ بتائیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے، کیا ہمارے لیے آگے چل کر بڑے بڑے کاروبار، دولت، دھن یا شادی کے متعلق ایسے بے شمار چیزیں ہم جو ہے کسی انسان سے
دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ اس کے معاملے اس مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ہم شیخ سے دریافت کرتے ہیں۔ شیخ کے سوال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، گھر بنانے جا رہے ہیں، شادی کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ کرنا خیر ہے یا شر، اچھا ہے یا برا۔ اب یہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، کچھ نہیں پتا ہے خیر ہے یا شر ہے۔ یہ یوں کہتے کہ اس چیز کا تعلق غیب سے ہے، یہ غیبی چیز ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اچھا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے۔ اور غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ اور کسی کو ہوتا تو پھر برے برے حوادث کا کوئی شکار ہی نہیں ہوتا، بچ جاتا۔ بھئی کہیں نکلنا ہے اور اسے پتا ہو جاتا کہ بھئی اس سفر میں حادثہ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، اس لیے وہ گھر سے ہی نہیں نکلتا۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے حوادث کا شکار ہوتے ہیں، خود حوادث کا۔ تو یہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور علم غیب صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ صرف اللہ کو علم ہے، علم غیب ہے؟ کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ خود بتاتا ہے اپنے بارے میں، اور جو چیز اللہ اپنے بارے میں بتائے اس سے سچی کوئی بات ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف جو لے کے آئے گا وہ گویا اللہ رب العالمین سے چیلنج کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ قل، کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہا اللہ رب العالمین؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کو علم غیب ہو سکتا تھا تو کس کو ہو سکتا تھا؟ اللہ کے نبی کو۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے ہی نبی سے کہلوا رہا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، ورنہ پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نبی کو علم غیب ہے تو پھر یہ جملہ بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ تو اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اس روئے زمین میں، آسمان میں، زمین میں غیب کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ اگر مجھے، کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو جتنی اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، خیر ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور زندگی میں کبھی بھی شر مجھ تک نہیں پہنچتا، خیر ہی خیر میں رہتا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آئے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا کہ میں طائف میں جاؤں گا تو میرے ساتھ لوگ بدسلوکی کریں گے، اور جان بوجھ کر کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے؟ تو ایسی ذہنیت رکھنے والا تو پھر ایک عام عقل مند انسان نہیں ہو سکتا ہے، چہ جائے کہ نبی۔ تو غیب کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ جب یہ چیز کنفرم ہو گئی تو کیا کسی سے پوچھنا کہ شادی میری اچھی ہوگی یا بری، زندگی گزرے گی یا نہیں گزرے گی، میری نوکری لگے گی نہیں لگے گی، میں گلف میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، میری نوکری کیسی ہوگی، اس طرح کی باتیں ایسے لوگوں سے پوچھنا جو خود ہی فقیر ہیں، خود ہی محتاج ہیں، آپ کے 10 20 15 روپے پیسے لے کر کے آپ کو آپ کی قسمت بتا رہے ہیں، ان کو اپنی قسمت خود پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ عراف، کاہن، اس طرح کے نام سے جانے جاتے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور کہا کہ اگر کوئی کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو گویا وہ دین اسلام کا انکار کرتا ہے، دین اسلام کا منکر ہے وہ گویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک ایسے انسان کی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔
عبادت کرے گا لیکن اس کا اجر اس کو کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ انتہائی خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ یہ جو شخص اس طرح کی پیشین گوئیاں کر رہا ہے، اس طرح کی خبریں دے رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر رہا ہے کہ جیسے اللہ کو علم غیب ہے، مجھے بھی علم ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بیدہ الخیر، خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اور یہ خیر کی باتیں بتاتا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے جو ہے غیب کی خبر دینے والے نجومی یا اس طرح کے لوگوں کے پاس جایا جائے۔ جانا ہی خطرناک ہے، اگرچہ آپ اس کو نہ بھی مانیں تب بھی ہم کو منع کیا گیا ہے، اور ہمیں نہیں جانا چاہیے قطعاً، اور نہ ہی اس طرح کا کام کرنا چاہیے، ورنہ وہ تو پیسہ لے کر کے رفو چکر ہو جائے گا، ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے کہ بڑے اختصار کے ساتھ میں دکتور صاحب سے ایک سوال چاہوں گا، کیونکہ کافی سوالات کی لسٹ ہے دکتور صاحب سے۔ یہ ہے کہ ایک عقیدہ عام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے ہر چیز کے اندر۔ یہ ایک عقیدہ ہمارے سماج میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور لوگ اس پر جو ہے اپنا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس تعلق سے شیخ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہر مسلمان کو اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے خالق کے بارے میں ہی ہمیں اگر جانکاری نہیں ہے تو ہمارے پاس سمجھیے دین کا کچھ علم نہیں۔ جب ہم کسی کمپنی میں آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کمپنی کے تعلق سے ڈیٹیل معلوم ہوتا ہے، اس کمپنی کا مالک کون ہے، کہاں رہتا ہے، یہ سب سارے معلومات ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہاں پروگرامز کروا کر کے جانکاری بھی دی جاتی ہے کہ پتہ چلے کہ مالک کون ہے اور کہاں رہتے ہیں۔ تو اب غور کیجئے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی عطا کی، روزی دے رہا ہے، ماں باپ جیسے عظیم دولت سے نوازا، پیسہ دیا، صحت دیا، تو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور ہمیں صحیح طریقے سے ہمیں جانکاری اس کے تعلق سے لینا ہے۔ بھلا یہ بتائیے کہ جس کمپنی میں آپ رہتے ہیں، اس کمپنی کا مالک ہی آپ کو کہے آ کر کے کہ میں جہرا کے فلاں بلاک میں رہتا ہوں، تو اس سے بڑی جانکاری اور کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ اس کے پاس آپ کے جتنے بھی ایچ آر ہیں، مینیجر ہیں، جتنا کچھ آپ کو کہے کہ نہیں جو اس کمپنی کا مالک ہے وہ فاحل میں رہتا ہے، آپ مانیں گے؟ آپ مانیں گے کوئی شخص؟ کیونکہ پروگرام کے اندر اس کمپنی کے مالک نے خود آپ کو بتا دیا کہ میں جہرا کے اندر رہتا ہوں۔ اب اس کے بعد ایچ آر، مینیجر جتنا بھی آپ کو کہے سب کو جھوٹا ہی سمجھیں گے آپ، صحیح ہے غلط؟ سیم اسی طریقے سے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شیخ نے جو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے اس کے تعلق سے اسلام کی رہنمائی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس سے پہلے سوال بنتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈ لیں گے، معلوم کر لیں گے، تو ہمیں پھر کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے ہم خود سے ڈیسائیڈ کر لیں گے، صحیح ہے غلط؟ تو آئیے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ٹھیک؟ اب اس کا جواب ہم قرآن کریم میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 7 جگہ پر، 1 2 3 نہیں، مکمل 7 جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔
شیخ صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو سوال ایسا ہے جس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے، تاکہ کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، جی یہ نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھ، تو اسی لیے وقت درکار ہے، اور میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ قاعدے سے سمجھ سکیں۔ ہمارا مقصد پروگرام کو کسی طرح چلانا نہیں ہے، بلکہ یہاں سیکھنا اور سکھانا ہے، اور انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ تک کچھ سیکھ کے آپ جائیں گے، اور انشاءاللہ جو چیز سیکھیں گے اتنے اتھینٹک آپ سیکھیں گے کہ کوئی آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا ہے، یا عقل سے اس سے پہلے جو آپ کے اندر معلومات تھی تو تحقیق کا مادہ پیدا ہوگا آپ کے اندر، اتنی بات ضرور ہے۔ تو آئیے، اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ الرحمن علی العرش استوی، پوری 7 جگہ پہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، اللہ نے خود بتایا اس چیز کو۔ اب اللہ کے بعد کوئی بھی ہم کو دیگر دوسری جانکاری دینا چاہے تو ہم مانیں گے؟ اب آئیے اس کی مزید دلیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں خود کہا کہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، اسی چیز کو عملی تطبیق سے سمجھیے۔ اور ہم جس مہینہ سے گزر رہے وہ مہینہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ اسی رجب کے مہینے میں، جو کہ دین کی تحدید کے تعلق سے صحیح بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، وہی لوگ 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں۔ کیا مناتے ہیں؟ شب معراج۔ تو ان کو یہ زیادہ حق تھا کہ وہ یہ کہے اللہ عرش پر ہے۔ کیوں شب معراج کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں مناتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب معراج ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کہاں لے کے جایا گیا؟ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ نہیں اللہ کہاں ہے؟ ایک تو اللہ نے خبر دیا اپنے بارے میں کہ یہ رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر۔ اور جب اپنے محبوب کو بھی مہمان نوازی کے لیے بلایا تو پھر 7ویں آسمان کے اوپر بلایا۔ اس سے اور کیا بڑی دلیل ہو سکتی ہے انسان کے پاس؟ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کے سامنے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی دلیل نہیں بنتی اس کی سوائے تھیولوجی کی، اور کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ان سے بھی یہی پوچھیے آپ کہ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ کیوں بلایا تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا کہ عرش پر مستوی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے بلایا تھا تو وہ بھی 7ویں آسمان کے اوپر بلایا تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے پہلے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، آپ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے نا؟ کہا کہ کوئی شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے، یعنی کہ ایک طرف وہ شخص ہے، دوسری طرف جنت ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت ہے بیچ میں، ہے نا؟ اگر موت آ گئی تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو کرسی ہے کیا؟ کرسی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور کی جگہ ہے کرسی اللہ رب العالمین کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ اور کرسی، جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی کے اندر کرسی کی صفت یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لی ہوا ہے۔ وہ کرسی کی اتنی عظمت ہے کہ آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں وہ کرسی لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان اور زمین کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ چھوٹی چیز ہے۔ اور پھر غور کیجئے، عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیا حیثیت ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے۔ ایک آسمان زمین ہو، اور آسمان زمین کو کرسی نے اپنے گھیرے میں لیا، اور کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا میدان ہو، اس میدان میں ایک چھوٹی سی رنگ
اگر کوئی ڈال دے تو بڑے سے میدان میں اس رنگ کی کیا حیثیت ہو گئے، ایک دم چھوٹی نظر آئے گی. تو عرش کے مقابلے میں اس کرسی کی یہی حیثیت ہے. گویا کہ سب سے مخلوقات میں جو عظیم مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے. اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. اسے اللہ رب العالمین کی عظمت کا آپ اندازہ کر لگا لیجیے. اتنی بڑی شان اور عظمت والے رب کو انسان نے اتنا ذلیل عقیدہ رکھا کہ کہا ہر جگہ ہے. نعوذ باللہ. جگہ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں بیٹھے وہاں بھی رب ہے. نعوذ باللہ. کتنا بڑا یہ قرآن اور حدیث کے مخالف اور نبی کریم اللہ رب العالمین کی ذات میں یہ ذلت پن کا یہ عقیدہ ہے. وہ رب جو اپنی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اس رب کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جہاں اچھی جگہ ہے، بری جگہ ہے، نعوذ باللہ، وہاں بھی رب موجود ہے. تو گویا کہ یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے. اب میرے خیال سے بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے. بات واضح ہے. اب ان کے پاس کچھ ایسے شبہات ہیں، ان شبہات کے پیش نظر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، جبکہ وہ غلط ہے. جہاں کہیں جو بھی وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہاں پر علم مراد ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ عقیدہ ہم کو رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں رکھا ہے. گویا کہ عرش پر ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، بلکہ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین باخبر ہے. بلکہ اندھیری رات میں چٹیل وہ پتھر کے اوپر چوٹی چلے تو اس چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے. تو اس قدر اللہ رب العالمین باخبر ہے اپنے مخلوق سے. لیکن اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے وہ عرش پر ساتویں آسمان کے اوپر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے جس سے وہ باخبر ہے. لیکن نفس نفیس اللہ کی شان ہی یہی ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہو، اللہ سب سے اوپر ہو. اسی لیے سجدے کے اندر، یہ آخری بات ہے جس سے میں اپنی بات ختم کروں گا، سجدہ کے اندر ہماری جو اپنے جسم کی پیشانی سب سے عظمت اور بڑی چیز ہے. جب ہم زمین پہ ٹیکتے ہیں تو یہ سجدے کی جو حالت ہے انسان کی ذلت کی حالت ہے. یہی حال رب کو بہت پسند ہے. گویا کہ ہم اپنے پیشانی کو سجدے میں ڈالیں کہ یہ انسان کی ادنا حالت ہے، سب سے کم تر حالت ہے. اس کم تر حالت کے اندر ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. یہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں تو کمتر ہوں، ادنا ہوں، لیکن یا رب تو اعلیٰ ہے. اب لوجک سمجھے، حکمت سمجھے کیوں ہم سجدے کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رب ہر جگہ ہے، موجود ہے، تو ہم نے سجدہ کیا تو کہاں کیا؟ رب کے اوپر کیا. کیونکہ سجدہ کی جگہ جگہ ہے، تو ہر جگہ اگر ہم نے مانا تو رب کو اعلیٰ کہاں مانا؟ رب کو بھی ادنا کر دیا. گویا کہ ہمارے سجدے کے نیچے بھی رب ہے، نعوذ باللہ. تو پھر یہ دعا کہاں فکس ہوئی؟ تو اس لیے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یا رب ہم تو ادنا ہے لیکن تو اعلیٰ ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ آج سے یہ بات ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بات کلیئر ہے. بلکہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے. وباللہ التوفیق. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بڑی تشفی بخش جواب بھی آپ کر رہا ہوں. ہمارے پاس 15 منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور کئی سوالات ہیں. میں چاہوں گا کہ مشائخ سے تھوڑا اختصار سے جوابات دے، بقیہ جوابات انشاءاللہ. آئیے ہم شیخ محترم سے سوال کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں شر سے، جی آپ سے ہیں، ہمارے معاشرے میں شر کے دفاع کے لیے یا خیر حاصل کرنے کے لیے، یا بسا اوقات ہم عام انداز میں یہ سمجھ لیں کہ ہماری گھر کی عورتیں وغیرہ جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں
یا بچے تھوڑا سا پریشان نظر آتے ہیں تو تعویذ گنڈا وغیرہ کے لیے بزرگوں کا رخ کرتے ہیں. تو بزرگوں سے کیا یہ علاج ممکن ہے؟ شریعت اسلامیہ تعویذ گنڈا پلیتا یا کسی بزرگ شخصیت سے یا بزرگیت کس طریقے سے تبرک کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے شریعت اسلامیہ؟ برائے کرم بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، دین اور ایمان اور نفع اور نقصان کے تعلق سے ہر چیز ہمارے دین نے واضح کی ہے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز مخفی نہیں چھوڑی ہے. اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو خیر ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، اور جو شر ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. تعویذ ہے، گنڈا ہے، دھاگا ہے، یا کالا کپڑا ہے گاڑی میں پیچھے باندھنا، یا جوتا ہے آگے باندھنا، بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کے. مقصد کیا ہے کہ اس چیز کے ذریعے ہم شر سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے. ہمیں جاننا ہے کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بتا دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز واضح کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ دھاگا باندھیں یا تعویذ باندھیں، یا کچھ مرچیں ہیں یا لیمو ہے دھاگے میں باندھ کر کے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، جو بھی چیز ہے اس طرح کی دھاگے باندھنے والی یا لٹکانے والی یا جو بھی چیزیں ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم کو کچھ حکم دیا ہے کہ ایسا کر لیا کرو ان چیزوں سے بچنے کے لیے؟ نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں ملتا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اعمال نہ کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے؟ جی، جیسے تعویذ ہے، تعویذ لٹکائیں یا نہ لٹکائیں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہے فرمان؟ یہی ہماری کمی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. اگر ہم پڑھیں تو جانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ عقیدہ ہمارا رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے یا آپ کو کسی نقصان میں مبتلا کیا تو اس کو دور کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ آپ کو خیر دینا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذوں کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، بد دعا کی ہے بلکہ، کہ جو تعویذ یا اس طرح کی چیزیں نظر سے بچنے کے لیے یا کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے لٹکاتا ہے، اللہ اس کا مقصد نہ پورا کرے. یعنی جس چیز سے بچنے کے لیے ہم اس کو لٹکا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کا وہ مقصد ہی نہ پورا کرے. یعنی شر سے بچنے کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اللہ ہمارا یہ مقصد نہ پورا کرے تو ہم کس میں آئیں گے؟ شر میں مبتلا ہوں گے. اور سب سے بڑا شر جانتے ہیں کیا ہے؟ ہماری بدعقیدگی، ہمارے عقیدے پر اٹیک ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہے پہنچا دے اور جس شر سے چاہے بچا لے. اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ نہیں روکنے والا ہے. ہم نے اس رب عظیم پر ایمان اور توکل رکھنے کے بجائے اس ایک کپڑے کی تعویذ پر، دھاگے کی جو ہے کاغذ کی تعویذ پر یہ ایمان رکھ لیا کہ اس کو جب تک ہم باندھے رہیں گے، نظر بد سے بچتے رہیں گے، شر سے بچتے رہیں گے. اور اسے جیسے ہم نے نکالا، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں کچھ واقعات بتاتا لوگوں کے عقیدے کے کہ کیسا جڑا ہوا ہے اس سے عقیدہ کہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا اس تعویذ سے ڈرتے ہیں. ایسے واقعات میں اشارتاً کہہ دوں، سعودی عربیہ کا واقعہ، اس کا کفیل لے کر کے آیا تعویذ میرے پاس، اور میں نے فوراً اس کو کھولا تو اس میں گنتیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، گنتیوں کے علاوہ. اور جب اس بندے سے میں نے بات کی فون پہ تو وہ بندہ اس حال میں تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مر نہ جائے، بے تحاشا رو رہا تھا کہ ہماری وہ تعویذ واپس کر دیجیے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے. علامہ الحفیظ، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تعویذ کیا کر سکتی ہے جس میں گنتیاں ہیں؟ گنتیاں ہم کو بچائیں گی؟ نہیں بچائیں گی. اس لیے یہ تعویذ دراصل بدعقیدگی کو بڑھاوا دینا ہے. یہ تعویذ دراصل اللہ کے ساتھ جو اعتماد اور توکل اور خیر کی امید
ہماری مضبوط ہونی چاہیے، اس کو جو ہے ڈائنامائٹ کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے اسلام میں نہ تو کوئی دھاگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا دیکھا، ہاں کہا اس کو ابھی ہٹاؤ، ختم کرو، ورنہ اگر تم اسی حال میں مر گئے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو احادیث اور قرآنی آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اللہ صبح شام کے اذکار کس لیے ہیں؟ اسی لیے ہیں۔ تو ہم جس چیز کو ہم کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں دوسرے چکر میں پھنسا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تعویذ بنفس نفیس ہم کو نقصان سے بچاتی ہے یا ہمارے لیے نفع لاتی ہے تو شرک اکبر ہو جائے گا ہم دائرے اسلام سے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سبب ہے تو پھر یہ شرک اصغر ہے۔ دونوں حالات میں ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی چیز نہ لٹکانا چاہیے اس عقیدے کے تحت، نہ باندھنا چاہیے، کچھ نہیں۔ اللہ پر اپنا اعتماد کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم شریعت کے اصول، صبح شام کے اذکار، ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام شر اللہ رب العالمین ہم سے دور کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو تھوڑا اختصار سے کام کریں گے انشاءاللہ۔ دکتور صاحب سے ایک سوال ہے، آج کے معاشرے میں پردے کو، حجاب کو ترقی کے لیے رکاوٹ قرار دیا جا رہا اور میڈیا بھی اسے بہت زیادہ اچھال رہا ہے، اور ان حالات میں مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک چیز پنپ رہی ہے، وہ یہ ہے جس طریقے سے عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے، ارکان ایمان، ارکان اسلام، پردہ ویسا کوئی مسئلہ نہیں، اور پردہ یہ اسلام کے اساس میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور ہمارے ترقی کو رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کے چھوڑنے میں کیا حرج؟ یہ اس طرح کا ایک ذہن، کیا حقیقت میں پردہ نسوانی حق ہے؟ کیا حقیقت میں پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے جس کی بنیاد پر پورا معاشرہ محفوظ رہتا ہے؟ شریعت اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ہم دکتور صاحب سے جانیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی اہم سوال کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ اس سوال کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ متنبع ہیں۔ اچھی بات ہے کہ سب لوگ سن رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں۔ بہت ہی اہم سوال کیا گیا ہے، اس کا بھی جواب وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے دیا ہے۔ ایک سوال اور ہے، اور کہا گیا مختصر جواب دینا ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور آپ لوگ بھی شاید کہ آپ تھک چکے ہیں، جانے کے آپ لوگ بھی منتظر ہیں، اس لیے انشاءاللہ بہت ہی مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن انشاءاللہ آپ اس جواب سے مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو نہیں، یہ تعلیم حاصل کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ رب کائنات نے دیا۔ انسان کو پیدا کیا، جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس حالت میں پیدا کیا کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جاہل ہے۔ انسان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ جاہل ہے۔ وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے، تو جہاں کبھی سنتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی تقلید کرنا شروع کر دیا، سب بیکار۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے، گویا کہ انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ جاہل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو تعلیم حاصل کرنے کا فضل دیا اور کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی توحید کے اوپر، توحید جس کا جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے اور بجا لانا یہی غرض و غایت ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے تعلیم کو مقدم کیا اور کہا کہ علم حاصل کرے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور پردہ اختیار کرنے کا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ جب تعلیم بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور پردہ اختیار کرنا بھی اللہ رب العالمین کا ہی حکم ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین دونوں چیز کا حکم دے اور ایک چیز دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ مانع ہو جائے، خارج ہو جائے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ جو پردے کا حکم دیا گیا ہے، تو پردے میں رہ کر ہماری ماں اور بہنیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اور پردہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہی تعلیم کا حکم دیا ہے
اور پردے کا بھی حکم دیا ہے. لہذا تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں پردہ یا حجاب یہ کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے، بلکہ حجاب یا پردہ رکاوٹ اور مانع ہے اس شخص کے نزدیک جس کے عقل پہ پردہ ہے. بات سمجھے؟ یا اس ماں اور بہنوں کے نزدیک جس کے سر پہ یا چہرے پہ پردہ نہیں، عقل پہ پردہ ہے. ایسی عورتوں کے لیے اور ایسے مردوں کے لیے پردہ خارج ہے تعلیم کی راستے میں. لیکن جس کا عقل مفتوح ہے، جس کی عقل کھلی ہوئی ہے، رب کے سامنے تابع ہے، اس کے لیے پردہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے. اور آپ جانتے ہیں شروع سے کہ آخر تک صحابیات نے بھی پردے میں رہ کر کے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا یہ مکثرین حدیث میں سے ہیں، بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے والوں یہ میں سے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ زمانے کو بھی آپ اسٹڈی کیجئے تو آپ کو ایک سے ایک مثال مل جائے گی کہ پردے میں رہ کر کے ہماری ماں اور بہنوں نے کس طریقے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. ایک سے ایک مثال اور ایڈیل آپ کو مل جائیں گے یقیناً. بلکہ اگر کچھ جو ہمارے خواتین اور ماں اور بہنیں ہیں ان سے پوچھئے تو ان کو لگے گا، وہ بتائیں گی آپ کو کہ پردے کی حالت میں رہ کر کے وہ اپنے آپ میں پرسکون ہوتی ہے. وہ پرسکون ہوتی ہے اور پھر اس کو ہمت ہوتی ہے کہ اور وہ مزید آگے بڑھ سکے اور اپنے لیے وہ حفاظت کا ذریعہ سمجھتی ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ جو پردہ ہے ماں اور بہنوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے بنایا ہے، اور یہی رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. لہٰذا یہ چیز تعلیم کی راہ میں یا پھر دنیا حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ پردہ نہیں آ سکتا ہے، بلکہ ان لوگوں کی نظر میں یہ پردہ رکاوٹ ہے جس کے عقل پر پردہ ہے. جزاکم اللہ خیرہ. 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. سب اطمینان سے بیٹھے رہیں اور انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام ہے. بس ایک سوال ہلکا اختصار کے ساتھ 2 منٹ کے وقفے سے انشاءاللہ. ایک سوال دکتور صاحب سے، عورت کے حق میں مہر اور وراثت یہ اس کا صحیح حق ہے یا اس کا بدل کوئی چیز ہو سکتی ہے، چاہے وہ ڈوری ہو یا شادی بیاہ کے موقع پر دی جانے والی رقم، کوئی بھی چیز اس کی بدل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہی حکم ہم کو ماننا ہے. اور خاص کر جو گلف میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو اور یہ اسلام سمجھنا اور جاننا اور رولس کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ عام طور پہ جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے HR کی طرف سے وہی ہم لوگ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کو ہم کریں، اس کا بدی ہم اپنی طرف سے ڈھونڈ کر اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم نہیں بنا سکتے ہیں، کبھی نہیں بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِثْلًا، کہ مہر جو ہے، مہر کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ مہر آپ کو ادا کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے. اس کا کوئی بدی دوسری شکل اختیار کر کے حق مہر کو ہم نہیں گرا سکتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں حق مہر کو بھی دین مہر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ دیں گے لیکن کبھی نہیں دیتا ہے، وہ دین کا دین ہی رہ جاتا ہے، اسی لیے اس کو دین مہر کہا جاتا ہے، جبکہ وہ اصل میں حق مہر ہے. اب وراثت کی جہاں تک بات ہے، جیسے کہ وقت بہت ہی کم ہے ورنہ اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں بہت تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھا سکتا تھا، لیکن وقت بہت ہی کم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ رب کریم کا یہ حکم ہے کہ وراثت کی تقسیم کی جائے گی، چاہے مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ رب کریم کا حکم ہے. اب اس کا کوئی بدیل نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا معاشرہ ہے جو وہاں پر بدیل لانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی کی زد میں بہت سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ جہیز اور بیوی جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ ایک معاشرے کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے جہیز یا پھر تلک یا جو کچھ بھی دیے جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع سے، یہ حق مہر یا پھر وراثت کا بدیل نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اسی طریقے سے ہم کو ماننا یا ادا کرنا ہوگا جس طریقے سے رب کائنات نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے.
وباللہ التوفیق۔ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مہارت وراثت تو آپ نے بتا دیا، لیکن جو عوض شادی کے موقع پر جو چیز لی جاتی ہے یہ حلال ہے حرام ہے، یا لینے میں کوئی کراہت ہے یا نہیں؟ دولت وغیرہ جو بھی پیسہ گاڑی وغیرہ جو بھی ہے عورت سے لی جاتی ہے، اس کا بھی جواب بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن جہاں تک میرے خیال سے یہاں جتنے لوگ کو بھی بتا بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اپنے یہاں یہی وہ شادی کا رسم و رواج ہے جس کی وجہ سے بہت سارے باپ گلف میں کام کرنے کے اوپر مجبور ہے۔ صحیح ہے کہیں؟ شادی بیاہ کا یہی رسم و رواج ہے، بہت سارے باپ اور بہت سارے بھائی اس لیے گلف میں پڑے ہیں کہ اپنی بہن کی شادی کرے، اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ تو پھر یہ کہاں سے یہ درست ہو سکتا ہے؟ جس سے جس کی جان چلی جائے، معاشرے میں اسی کمر ڈھیلی ہو جائے، کمر ٹوٹ جائے، تو پھر وہ چیز وہ رسم و رواج اسلام کی نظر میں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وہ مال شرعاً ناجائز ہے یا پھر جائز ہے؟ تقریباً باتیں آ چکی ہیں، صحیح ہے غلط؟ تقریباً باتیں آ چکی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو معاشرے کی غلط رسم و رواج سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وباللہ التوفیق۔ دیکھیے آخری سوال انشاءاللہ 1-2 منٹ میں، اس سے پہلے اس سوال کے بعد اس جواب کے بعد انشاءاللہ شیخ جو ہے مجلس کی اختتام کی دعا کے ساتھ مجلس کو ختم کر دیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور جو لوگ اس کے انتظامیہ ہیں آپ مطمئن مسجد میں بیٹھے رہیں، مسجد کا خیال کریں، وہ لوگ اپنے حساب سے آپ تمام لوگوں کو کھانا دیں گے۔ اس میں لوگ جو ہے مسجد کا لحاظ کرے، بالخصوص مسجد کا لحاظ کرے۔ جی آخری سوال، وقت تنگ ہونے کی وجہ سے بہت سارے سوالات چھوٹ گئے، ورنہ مشائخ تو الحمدللہ بڑے اچھے لب و لہجے میں اور ہماری پیاس بجھا رہے تھے۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں دونوں مشائخ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم لوگوں کے وہ سوالات جو ہمارے معاشرے کے لیے جو انتہائی اہم تھے، جو ہماری پیاس تھی اور جو ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی، اس کو ان دونوں نے بجھایا۔ اللہ ان لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ آخری سوال میں شیخ سے محترم سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بچے ہمارے معاشرے کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں بہت ساری شرکیہ افعال، بہت سارے شرکیہ کام ہوتے ہیں، کچھ ایسے ترانے ہوتے ہیں، کچھ اس طریقے کے صبح سویرے مقدمات ہوتے ہیں جس کے اندر بچے حاضر ہو کر اس میں شامل ہونا پڑتا، یا کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ڈانس ہے، میوزک ہے۔ بطور تعلیم آج یہ چیز معاشرے میں عام کی جا چکی ہے، اور ہمارے مسلمان اس میں حاضر ہونا ضروری بھی سمجھتے ہیں، اور اس میں حاضر ہونے کو قباحت نہیں سمجھتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مدارس میں یا اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے ڈالتے ہیں یا دینی، جہاں پر یہ سارے کام ہوتے ہیں جو شیخ نے ذکر کیے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ مدارس ہمیں دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اگر دینی تعلیم دیتے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارا دین و ایمان یہ مقدم ہے، یا دنیاوی تعلیم کے لیے دین و ایمان کا خون کرنا مقدم ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ مقدم ہے اس بات پر کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسے اسکولوں میں ڈالیں۔ بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو کرسچین اسکول ہوتے ہیں، بچپن سے ہی ہم ڈال دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے صبح میں ان کے جو ہوتے ہیں پروگرامز، اس میں باقاعدہ وہ اپنا عقیدہ ان بچوں کے ذہن و دماغ میں ٹھونستے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بچے کے ذہن و دماغ میں بچپن میں جو چیز ڈال دی جائے وہ راسخ ہو جاتی ہے، وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں تو سب سے پہلے، یعنی ہمارے معاشرے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے تعلق سے اور دینی تعلیم کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اسکول اور ایسے کالجز ہم بنائیں جس میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو اور دینی تعلیم بھی حاصل ہو،
اور اس طرح سے دنیاوی اور دینی تعلیم حاصل کر کے ہم دنیا کی بھی قیادت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں اور دین کی بھی قیادت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں۔ اس لیے ان مدرسوں میں جو مختلف مناسبات سے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق یعنی عام عادات کا تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ دین اور عقیدے سے ہی متعلق وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جس دن یہ چیز ہو اس دن ہمیں اپنے بچے کو نہیں بھیجنا چاہیے، قطعاً نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور اگر روزانہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے اسکول میں جہاں عقیدہ متاثر ہوتا ہو، جہاں جو ہے اسلامی کلچر جو ہوتا ہے اس پر جو ہے حرف آتا ہو، تو ہمیں ایسے اسکولوں میں ہرگز داخل اپنے بچوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا کوئی دوسرا سورس تلاشنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو ہے اپنے معاشرے میں ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے، جو لوگ اس لائق ہیں کہ ایسے مدارس اور ایسے اسکولوں کی تاسیس کریں کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ہوں، تاکہ ہم مجبور نہ ہوں ان مدارس میں کہ جو جان بوجھ کر یعنی یہ ہے کہ جس دن ان کے یہ کام ہوتے ہیں نا، دوسرے دن بچہ غائب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس دن غائب نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ تاکید کرتے ہیں اور یہ ٹارگٹ ہے ان کا۔ اس لیے قطعاً جائز اور درست نہیں ہے کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ دین کے نام پہ، بدعقیدگی کے نام پہ، کفر کے نام پہ پروگرام ہوتے ہیں، ایسے پروگراموں میں اپنے بچوں کو شریک ہونے دیا جائے۔ پوری قوت اور پوری طاقت سے بچوں کو ہمیں روکنا چاہیے اور ان دنوں میں ہرگز نہیں بھیجنا چاہیے جن دنوں میں یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رب کی رضا، ہمارا دین اور ہمارے دین کے اوامر مقدم ہیں ہر چیز پر، اور اس نیت سے ہم اگر ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے راہ ضرور پیدا کرے گا اور ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا اور عقیدہ رکھا، اور عمل کی بھی ہمیں اسی طرح سے توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ کرام اور سلف صالحین نے اللہ رب العالمین کے دین کو صحیح سمجھ کر عمل کیا۔ ایسا اگر ہم کریں گے تو دنیا میں بھی خوش نصیب ہوں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل اپنے کرم سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر قسم کے دینی اور دنیاوی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو چیزیں ہمارے لیے ہمارے ایمان کا چیلنج بنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھرپور قوت ایمان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح سے اگر ہماری زندگی ہوگی تو انشاءاللہ ہم پوری عزت کے ساتھ، پوری ساتھ اپنی زندگی اس دنیا میں گزاریں گے اور بہت ہی صاف شفاف زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ اور آخرت میں اپنی رضا اور جہنم سے آزادی اور جنت کے حصول کا سبب بنائے۔ آمین۔ خداوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔